مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، ہم ہر ایک نشست میں ایک موضوع خدا کے کلام میں سے اس کا چناؤ کیا جاتا ہے اور پھر ایک شخصیت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے جو اس موضوع پر، اس آیت پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور کلام مقدس میں سے اسے جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ان کلمات کی بات کرتے ہیں جو انہیں زمینی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، تو ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا. جب ہم متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 18 اور 19 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ حکم جسے زبان زد عام میں ارشاد اعظم کہا جاتا ہے، گریٹ کمیشن. آج کا ہمارا موضوع ارشاد اعظم، اور کیا ارشاد اعظم کی تکمیل اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے ارشاد ہوا. آئیں اس نشست میں آج کے مہمان سے ملتے ہیں، اور یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو آج مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ خدمت گزار خاندان سے ہے، اور پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں ایک ایسی ہستی جنہیں لوگ ڈاکٹر کے ناصر کے نام سے جانتے ہیں، اور یقیناً ان کا ایک معیار، یقیناً ان کی عزت، جو خدا کے خادمین ہیں، جو ان بات کو سمجھتے ہیں، خدمت کو جانتے ہیں، ان کی نظر میں، ان کے دل میں ان کی عزت بہت ہے. اور میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا اور اس پروگرام کے حوالے سے جب ایک شخصیت کو جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جب معلوم ہوا کہ کون آ رہے ہیں، تو یقیناً میں بھی اس بات کے لیے خدا کا بڑا شکر گزار تھا کہ گو کہ ہم ان سے ملاقات نہیں کر پائے، لیکن انہی کے خاندان میں سے آج ان کے گرینڈ سن ہمارے ساتھ اس پروگرام میں، اس نشست میں ہمارے وہ مہمان ہیں، اور آج ہم اس ارشاد اعظم پر ان کے ساتھ بات کریں گے. آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایلڈر کامل ناصر صاحب، گرینڈ سن آف ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب. سر ایلڈر صاحب، آج کے اس پروگرام میں اور آج کی اس نشست میں جو کہ ہمارا موضوع ہے ارشاد اعظم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. اور خداوند کی یہ شکر گزاری ہے، خداوند نے یہ موقع فراہم کیا کہ، اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں آپ کے پاس موجود ہوں، اور آپ کا شکریہ، ہمارے بھائی پادری ناصر ولیم کا شکریہ، اور بھائی سرفراز ولیم، آپ سب کا شکریہ. آپ نے یہ آنر دیا اور آپ نے انویٹیشن دیا کہ میں آج یہاں پہ موجود ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، میں آپ کے اس ہسٹری کو جاننا چاہوں گا خدمت کے حوالے سے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پس پردہ آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے جو پردادا تھے وہ ایلڈر تھے، اور اب آپ جو ہیں، باقی تمام جو ہیں وہ پادری صاحبان جو ہیں وہ خدمت میں رہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی آپ ان کے بارے میں کہہ سکیں، اور جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً وہ جاننا بھی چاہیں گے آپ خدمت میں کیسے آئے اور اس کا آغاز کیسے اور کب ہوا. جی پادری صاحب، باقاعدہ تو مجھے اب خدمت میں آئے بہت زیادہ سال ہو گئے، آئی تھنک 24 ایئرز ہو گئے. اور اس سے پہلے بھی چونکہ ہماری پیدائش ہی چرچ سسٹم میں ہے، اور ساری عمر ہم نے پادری صاحبان کو، ایلڈر صاحبان کو، کلیسیاں کو ہی دیکھا ہے. تو جیسے میں نے میٹرک کی تو میں اپنے دادا جی کے آفس میں آ گیا، اور تب میں پیپرز کو فائل اپ کرتا تھا یا فوٹو کاپی کرتا تھا. اور پھر کالج میں چلے گئے، کالج سے فارغ ہوئے پھر آفس میں آ گئے، یا اپنے دادا جی کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ پھر آؤٹ آف سٹی ٹریولنگ کی. اور جب پروفیشنل لائف میں آئے تو اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ پھر سیمنری میں بھی آئے، پھر سیمنری میں کام بھی کیا. اور 1999 سے میں باقاعدہ جو
فیتھ تھیولوجیکل سیمنری اور UP چرچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آپ ان کے ساتھ اور ابھی موجودہ جو آپ ماڈریٹر ہیں. جی ایئر 2022 میں مجھے الیکٹ کیا گیا تھا اور ابھی پھر 23 میں بھی الیکٹ کیا گیا. تو 24 تک میں مارچ میں ہماری اینول میٹنگ ہوتی ہے, مارچ تک کا میں ماڈریٹر ہوں. جب کوئی آپ کے دادا جی کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ جی تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بس پادری صاحب آبویس ہے کیونکہ ہم بھی ان کو جانتے ہیں اور ہم ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں نہ جانتے ہوں جو شاید ابھی میں اپنی فیملی میں بڑا پاکستان میں ہی ہوں تو بہت سی باتیں میں جانتا ہوں. تو آبویس ہے وہ لوگ جب بھی ان کا ذکر کریں گے. اور یقیناً میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, پاکستان میں سسٹمیٹک تھیولوجی کی اردو کی آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. 1-2 کتابیں ہیں جو ٹرانسلیٹڈ ہیں. تو سسٹمیٹک تھیولوجی میں اردو لینگویج میں اگر کسی پاکستانی مسیحی نے کام کیا تو وہ صرف ڈاکٹر کے ایل ناصر ہے. اور کشف العقائد کے نام سے ان کی جو بک ہے اس کو ہم نے 2021 میں جو ہے وہ پبلش کروایا تھا. تو اسی طرح ببلیکل آرکیالوجی پہ کسی نے کام نہیں کیا اور انہی کی کتاب ہے بائبل اور رسالہ قدیمہ, لینگویجز ہیں. تو یقیناً وہ جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو ہزاروں سینکڑوں ان کے شاگرد جو ہیں جی وہ یہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے موضوع کے اوپر آتے ہیں تو جو کہ ہمارا موضوع بھی ارشاد اعظم ہے جی بالکل. اور آپ کا تعلق جو ہے وہ بھی خادموں کے گھرانے سے ہے. جب ہم مسیح یسوع کے اس حکم کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. جی جو پہلی بات اس میں دیکھے ہیں تو پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پہلی بات, قوموں کے پاس جانے کے لیے کیا لائے عمل کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے؟ پادری صاحب میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. پرائر ٹو دس کہ مسیح نے حکم دیا ہے قوموں کو شاگرد بنائے, اگر ہم یہ حوالہ دیکھیں اور آپ اس کی 16ویں آیت پہ آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو 11 شاگرد تھے وہ گلیل کے پہاڑ پر گئے. تو میں نے جو اس میں چیز یہ دیکھی ہے کہ ہمارے لیے مسیح نے ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے, جیسے ان کو گلیل کے پہاڑ پر بلایا اور پھر لکھا کہ بعض نے اس کو سجدہ کیا اور بعض نے شک بھی کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں خدمت میں ایسے ہی ہے, ایسے ہی تو ہم خدمت میں تو آ جاتے ہیں, شک ہمارا جو ہے وہ دور نہیں ہوتا. اور علماء یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم ہے, اور اگر ہم یہ ساری بات کو اگر یہاں شروع میں بھی اس کا پوائنٹ دیں تو ہماری پرابلم یہ ہے مسیحیوں کی, اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہم مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنا خداوند نہیں مانتے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں نجات دے دی, لیکن خداوند کے معنی آپ میرے سے زیادہ تجربے کار اور کوالیفائڈ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور خداوند کے معنی ہے آقا کے, مالک کے. تو جو مالک کہہ رہا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں, تو پھر ہم کیسے اس کو خداوند مانتے ہیں؟ تو ہم صرف زبانی اقرار کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں شاگردوں نے شک کیا اور پھر یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی ہیں. تو انسان خدا کے پاس نہیں جا سکتا, خدا انسان کے پاس آتا ہے. یسوع نے ان سے باتیں کی ہیں اور خداوند یسوع سے نے ایک گارنٹی دی ہے اپنے شاگردوں کو اور دنیا میں جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں اس کے شاگرد ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے. آپ اگر دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور مسیح خداوند کہہ رہے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار. اور آپ اگر تھوڑا پیچھے جائیں مسیح کے ان الفاظ سے کوئی 33 سال پیچھے جائیں تو یہی بات فرشتوں نے کہی, عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر وہی آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ مسیح کے پاس ہے. اور اسی لیے مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے کہ عزت تمجید بزرگی کے لائق جو ایک ہی ذات ہے, وہ برہ ہے. تو اگر یہ مسیح نے ہمیں گارنٹی دی ہے تو پھر مسیح نے حکم دیا ہے کہ تم جا کر, تو پہلی بات ہے تم, وہ ہمارے سے مخاطب ہے, اور پھر جا کر. تو ہم اب یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھائے سب کچھ مل جائے. تو آپ نے ڈاکٹر کے ایل ناصر کی بات کی تو مجھے انہی کی بات یاد آئی. انہوں نے جو اپنی خدمت کا آغاز پادری صاحب کیا تھا وہ گجرانوالہ کے قریب ایک دیہات ہے دینسر پائیں کا مطلب ہے چھوٹا دینسر. تو وہاں سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا. اور وہ بتاتے تھے اکثر, وہ کہتے تھے کہ جب میں وہاں پہ تھا تو مجھے پیدل ٹریول کرنا پڑتا تھا. اور آپ امیجن کریں 1940s میں وہ اس کا حالات کچھ اور تھے.
تو وہ کہتے تھے کہ میرے سر میں موٹی جوئیں تھیں اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میری ماں جو ہے وہ میرے باپ کو کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کہاں بھیج دیا تم نے چکوال سے. تو وہ کہتے تھے آج کے نوجوان جو ہیں وہ ود ان 2-3 ایئرس چاہتے ہیں کہ گھر بھی آ جائے، گاڑی بھی آ جائے. یہ 50 سال میں محنت سے آتی ہیں. اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور مسیح خداوند کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پھرتا رہا، ان کو تعلیم دیتا رہا، اور پھر ان کو ان کی بیماریاں بھی دور کرتا رہا. تو یہی مسیح خداوند نے کہا ہے، جا کر اور پھر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو سب قومیں آتی ہیں، جو سب انسان ہیں ان کے اندر سے ہی بلائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر سے ہی چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے مسیح خداوند نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور مکاشفہ کی کتاب مجھے اب حوالے ذرا پادری صاحب یاد کم رہتے ہیں، آیتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ ہر ایک قوم، ہر ایک امت، ہر ایک اہل زبان، ہر ایک قبیلے میں سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ کھجور کی ڈالیاں لے کے کھڑے ہیں. تو سب قوموں کو شاگرد بنانا ہمارا کام ہے. اور یہ بیرونی بلاہٹ ہے، اور اندرونی بلاہٹ جو ہے وہ پہلے ہی شاگرد کے پاس ہے، ایکچوئل کالنگ اس کے پاس ہے، موجود ہے اس کے پاس. تو شاگرد تو بیسیکلی ہمیں بنا دیا گیا ہے. اور اگر ہم پہاڑی باز دیکھیں تو مسیح خداوند نے فرمایا تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو. مسیح نے یہ نہیں کہا تم نمک بنو گے، تمہارے اندر نمک آئے گا. آپ آلریڈی نمک ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس کے انکنڈیشنل الیکشن میں آپ چنے ہوئے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اور اس کے شاگردوں کو ڈھونڈیں. اس نے ہی بنایا ہے ان کو شاگرد، وہی ان کو لے کے آئے گا. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جا کے اس کی گواہی دیں. اور اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم آپ کا ایریا، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، اور پھر زمین کی انتہا تک. تو میں نے پادری صاحب اگر بات زیادہ لمبی نہیں ہو رہی، بالکل آپ اس کو، تو میں نے پہلے ایجوکیشن، میں نے MBA اپنا کیا مارکیٹنگ میں. تو میں نے موبلنگ میں جاب شروع کی اس وقت 98 میں. تو ہمارے جو مینیجر تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے اپنے فیملی سرکل میں جائیں، پھر آپ اپنے فرینڈ سرکل میں جائیں، پھر آپ سوشل سرکل میں جائیں. تو دیکھیں مجھے یہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی. تو مسیح خداوند نے کہا کہ سب قوموں کے پاس جاؤ، اور یہ ہمارا کام ہے جانے کا. باقی آپ کے اگلے کوشچن پہ پھر اس پہ بات ہوگی کیسے جایا جائے. دیکھیں بات یہی ہے کہ سب قوموں رسائی کیسے حاصل کی جائے سب قوموں تک. چونکہ موجودہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ لوگ آسائش چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور اگر آسائش نہیں ہے تو وہاں تک جانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور شاید اس طرح سے پھر خدمت بھی نہیں ہوتی. لیکن جب ہم ابتدائی کلیسیا کی بات کرتے ہیں یا شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو شاگردوں نے تو بہت سی مصیبتیں بھی سہی ہیں لیکن گئے ہیں. لیکن آج کا جو شاگرد ہے وہ کس طرح سے اس حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے؟ جی بالکل بھائی صاحب، دیکھیں بالکل بائبل کی باتیں جو یہ یونیورسل ہیں اور یہ ہر ٹائم کے لیے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یا پرانے عہد نامے میں رسولوں کی جو باتیں ہیں اس وقت کے حالات بھی اس میں مد نظر رکھے گئے ہیں، اسی دور کی مثالیں دی گئی ہیں. جیسے مسیح خداوند نے مصر بیٹے کی مثال دی ہے. تو ابھی پادری صاحب دیکھیں جو ابتدائی کلیسیا تھی، ابتدائی کلیسیا رومن انفلوئنس کے انڈر تھی، رومن جو ہے حکومت تھی. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ایک ہی حکومت تھی اور اس حکومت میں شاہراہیں بڑی اچھی تھیں، گزرگاہیں بڑی اچھی تھیں، آپ کی ایکسیس بہت زیادہ تھیں. بے شک کلیسیا میں پہلے 300 سال ہزار ثانی آئی ہیں لیکن ان کی ایکسیس بہت زیادہ تھی. آپ پولس رسول کو دیکھیں وہ ایسے تھا جیسے آج گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے تھے. ابھی اسی لیے جو امریکنز ہیں یا جو یورپینز ہیں یا جو کورینز ہیں ان کے پاسپورٹ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کی ایکسیس ہے. تو اگر میں اور آپ منادی کرنے کے لیے جانا بھی چاہیں پاکستان سے باہر تو کون جانے دے گا ہمیں. تو ابھی تھوڑا سا طریقہ بدل گیا، لیکن اگر ہم پازیٹیو سائڈ پادری صاحب اس کی دیکھیں تو بڑا آسان بھی ہے. آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے سارا کچھ. آپ کہاں بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں آپ پہنچا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. جی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اور پھر مارکیٹنگ میں ایک چیز وہ سکھاتے ہیں ہیمرنگ، ایڈورٹائزنگ میں. اور اس چیز کو جب نئی یہ کیبل نیٹ ورک وغیرہ آئے تھے تو انڈین چینلز یا جو دوسرے چینل تھے وہ فضول سا ایک گانا جو ہے وہ اتنی مرتبہ دن میں چلاتے تھے کہ سب وہی گاتے تھے. تو اگر آپ ہیمرنگ کرتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی ہیمرنگ کرتے ہیں تو آپ افیکٹ کرتے ہیں. تو اور بھی طریقے افیکٹ کرنے کے.
سر یہاں بریک لیں گے، چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ہم آگے بڑھیں گے. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. موضوع ہے آج کا ہمارا ارشاد اعظم. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں ارشاد اعظم پر. علی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ غیر قوموں کے پاس جب مسیح یسوع نے یہ ارشاد کیا کہ شاگرد بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو وہ بھیج رہا ہے استاد بنا کے بھیج رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک استاد کی بات ہوتی ہے تو ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ تو جب استاد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر ہم اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پادری صاحب بظاہر تو ہم نظر یہی آتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہم بری طرح ناکام ہیں. لیکن اگر ہم مسیح کے شاگرد ہیں اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور روح القدس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور تو پھر کام ہو بھی رہا ہے. میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے. تو جن کو اس نے استاد بنایا ہے، پطرس کو 3 مرتبہ مسیح نے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا، اور جن کو اس نے استاد بنایا ان پہ یقیناً ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ کلام ہی کہتا ہے کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا کے لائق ہیں، ان سے زیادہ پوچھا جائے گا. لیکن بھائی صاحب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ہر جگہ ویلن ضرور ملے گا. دیکھیں آسمان میں ابلیس ویلن تھا، تو مسیح خداوند، میرا نہیں خیال کہ اگر میں اور آپ مسیح کو ابھی دیکھ لیں روبرو تو ہم کوئی غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی لیں. لیکن یہودا اسکریوطی تو ساتھ رہا تھا، اس نے سب کچھ دیکھا ہے. اس نے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھا ہے، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے. لیکن چونکہ وہ خدا کے انتظام میں تھا، اور ابتدائی کلیسیا میں آپ دیکھیں کہ مسائل بدعات تو تبھی اٹھنی شروع ہو گئی تھیں. اور اگر آج 60,000 سے زیادہ فرقے ہیں مسیحیت کے، تو مسیح کی ذات پہ اختلافات کی وجہ سے ہیں زیادہ تر. تو یہ تو ساتھ رہے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کام ہو نہیں رہا ہے، یقیناً کام ہو رہا ہے. تو میں پھر اپنی بات کی طرف واپس آؤں گا کہ مسیح خداوند نے کہا تم زمین کے نمک ہو، اور یہ نمک جو ہیں، یہ منرلز جو ہیں، یہ ارتھ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، سسٹین رکھے ہوئے ہیں. تو اس دنیا کو مسیح کے شاگردوں نے قائم رکھا ہے. اگر آج شاگردیت یا شاگرد بنانا ختم ہو جائے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر مسیح خداوند کا کلیسیا کو زمین پہ رکھنے کا مقصد کیا رہ جائے گا. پھر وہ سعود کے وقت اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا تھا. اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. صرف ایک ہی شاگرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طبعی موت ہے، باقی سارے جو ہیں وہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں. کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنے جو موتی ہیں وہ سوروں کے آگے نہ ڈالو. لیکن یہ ہے کہ یقیناً پادری صاحب جہاں پہ ڈر بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ بھی ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں. اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی کچھ اور ہے یا ان کی کالنگ کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور کر رہے ہیں. آپ نے ڈاکٹر کے ایل ناصر کا حوالہ دیا ہے، لیکن ڈاکٹر کے ایل ناصر نے تو ایک آدمی بھی کنورٹ نہیں کیا. پادری عبدالحق نے ایک آدمی بھی کنورٹ نہیں کیا. اور ہمارے بہت سے سادھو صاحبان ہیں، خادمین ہیں، دیہاتی خادمین، بہت لوگ کنورٹ کیے ہیں. تو یہ بھی تو روح القدس کی رفاقت ہے، اور یہ خدا باپ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو یہ اعزاز دیتا ہے، کس کا کیا کام ہے. کوئی استاد ہے، کوئی چرواہا ہے، کوئی مبشر ہے. تو تھوڑا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن پادری صاحب ایک بات جو ہے وہ طے، اور وہ اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت میں دوبارہ کوٹ کروں گا کہ زمین کی انتہا تک تم میری گواہی دو. تم سب سے پہلے تو ہمیں مسیح کی گواہی دینی ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ مسیحی جاہل ہیں یا مسیحی جو ہیں یہ بیکار لوگ ہیں، تو پھر آگے بات کیسے چلے گی؟ اب وہ آپ کی سنے گا کیسے؟ وہ تو جو گواہی کچھ سال پہلے تھی، آج سے 30-40 سال پہلے، کہ مسیحی ایماندار ہیں، مسیحی چوری نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو پہلے تو وہ گواہی لے کے آئیں. تو اس گواہی کے بعد جو آپ اپنی بات کریں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو ایک آدمی جو ہے اس پہ الزام ہے کہ وہ شرابی ہے، وہ بیکار ہے، وہ جاب نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کی بات کو سنے گا کوئی کیسے؟ تو یہ کیا وجوہات کیا آئی ہیں کہ اگر ہم 30-40 سالوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں، گراوٹ کا شکار کیوں؟ تو میں بھائی صاحب بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. دیکھیں آپ کا تعلق بھی چرچ سے ہے، میرا تعلق بھی چرچ سے ہے، سب کا تعلق چرچ سے ہے. اگر میں اوور آل کسی چرچ کی نہیں، میں پاکستانی چرچ کی بات کروں تو اس میں ہمارے چرچ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہماری تعلیم غلط ہے. ہم نوجوانوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا آپ چرچ آئیں،
آپ کو برکت ملے گی, آپ ہدیہ دیں آپ کو برکت ملے گی, آپ سلام کریں آپ کو برکت ملے گی. تو پادری صاحب ہمارے بچے اسی کو برکت سمجھتے ہیں, لیکن جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں بینکس میں جاتے ہیں اور جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت, سونا چاندی, گاڑیاں, پلازے تو دوسرے لوگوں کے پاس ہیں. تو وہاں پہ پہلا کریک ذہن میں آتا ہے, اور آگے سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی تعلیم بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو آلریڈی برکت پا چکے ہیں, مسیح کے کہلانے والے ہی جو ہیں بالکل اس میں ہیں. نجات یافتہ لوگ, تو اس سے زیادہ برکت کیا آپ کو ملے گی؟ تو ہم تو شکر گزاری کرنے جاتے ہیں, ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے. اور مسیح خداوند نے فرمایا کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے آؤ تو باقی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. تو دیکھیں کہ پھر وہ نوجوان جو ہے وہ پیچھے نہیں آیا. اور پھر مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خود ہی سے انکار کرے. آپ بہتر جانتے ہیں آج کل تو خود ہی کا ہی تو پرابلم ہے, اور پروٹوکول کا پرابلم ہے, پوزیشنز کا پرابلم ہے. تو مسیح خداوند نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور رد بھی کیا جائے, اور یہ بھی ایک پوری فلسفی ہے, سفرنگ اینڈ ریجیکشن. تو خالی سفر کرنا شاگردیت نہیں ہے, آپ کو ریجیکشن بھی لینی پڑتی ہے. تو ریجیکشن تو ہم لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کبھی بھی, تو کیسے کام چلے گا؟ لیکن اس میں ایک اور چیز جو اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے, اور یہ ہوتی ہے کہ ہم موجودہ دور میں بھی حالات حاضرہ کو اگر دیکھا جائے تو لوگ روحوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے روحوں کو بچانا ہے. ایک چیز, اگر ہم اپنی تعلیم کی طرف غور کریں تو پھر ہماری تعلیم اس طرح کی نہیں ہے. نہ تو ہم جسموں کو اس طرح سے بچا پا رہے ہیں, نہ ہم روحوں کو اس طرح سے بچا پا رہے ہیں. تو پھر ہم جا کس طرف رہیں؟ بھائی صاحب ویسے تو سب خدا کی طرف ہی جا رہے ہیں, راستہ تو وہی ہے, لیکن اینڈ قریب ہے. وہ جو ایک جس طرح سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس بات کو لینے کی ضرورت ہے, شاید ہم اس طرح سے اس کو لے نہیں پا رہے ہیں. جی پادری صاحب, دو چیزیں میں اس میں سمجھتا ہوں. ایک تو کلام کہتا ہے جج تو ہم کسی کو نہیں کر سکتے, لیکن ہم روحوں کا امتیاز کر سکتے ہیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روح کے پھل جو ہے وہ کون آدمی ظاہر کر رہا ہے, وہی شاگرد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کلام ہی کہتا ہے کہ بیج بونے والا نکلتا ہے اور وہ بیج پھینکتا ہے اور وہ سو جاتا ہے آگے. تو جو مسیح نے کہا ہے ہمیں وہ تو کرنا ہے, اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہم وہ رزلٹ لا سکتے ہیں. یقیناً پادری صاحب دنیا میں ابھی بھی منادی ہو رہی ہے, یقیناً پاکستان میں بھی منادی ہو رہی ہے, اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. تو بالکل جو زیرو ہے وہ کام نہیں ہے. اگر تو کلام سنانا بند ہو گیا تو پھر تو ختم. نہیں, کام تو چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کام جو ہے وہ ہو نہیں رہا, کام تو ہو رہا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے رفتار کی, کہ جو رفتار ہونی چاہیے تھی وہ رفتار ویسی نہیں ہے. آج جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمارے پاس بہت سے ایسے ایکوپمنٹس ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. آج کچھ دن پہلے ایک کی چین ہمارے پاس آتی ہے, اس کے اوپر وہ بار کوڈ لگا ہے کہ آپ بار کوڈ کو اسکین کریں اور کلام مقدس مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا, مختلف سٹوریز میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے, کام ہو رہا ہے. مغربی جو ممالک ہیں ان میں بھی ہو رہا ہے, ہم مشرق میں بھی ہیں, یہ بھی کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ شاگرد بناؤ, تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے. بات ہو رہی ہے غیر قوموں کے پاس جاؤ, جی, تو ہم تو اپنا جو دائرہ ہے وہاں تک ہی نہیں پہنچ پا رہے, تو پھر اگلا سٹیپ کیسے لیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے پادری صاحب, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. پادری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل حکم ہے شاگرد بنانے کا, لیکن ایکچولی شاگرد تو پہلے سے موجود ہے. تو جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا, رومیوں آئی تھنک 8 باب میں یہ حوالہ جات ہے. تو ہمارا کام ہے ان شاگردوں تک رسائی کرنا جو آپ نے بات کی ہے, اور یقیناً یہ ابھی بہت کم ہو رہا ہے. اور میں پھر اپنی اس بات کی طرف جاؤں گا کہ چرچ کا بہت زیادہ قصور ہے. اب غور کریں کہ اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے زیادہ منادی کا رزلٹ آیا ہے وہ پہلے 3 صدیوں میں آیا, اور یہی اظہار ثانی کی صدیاں تھیں. یعنی کہ مسیحیت پہ جتنی اظہار ثانی آتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں پادری صاحب, تو ان سے ایک مرتبہ بات ہوئی, ان کا ابھی تک پاکستانی چرچ پہ اظہار ثانی نہیں آئی, جس دن اس پہ آئے گی یہ ایک ہو جائے گا. تو بات خطرناک ہے لیکن بات ٹھیک بھی ہے.
تو پادری صاحب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو چرچ تھا وہ رسولی طریقہ کار پہ چل رہا تھا. تو جو مسیح کے رسول تھے, جو مسیح کے شاگرد تھے, مقدس پطرس, مقدس یوحنا اور پولوس, آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, کون سی اونچی سیٹ تھی ان کے پاس, اور یہ اتنے پاورفل تھے کہ مقدس پطرس جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کے سائے پہ کپڑا ڈال کے شفا لیتے تھے. آپ اس ایمنس پاور کا اندازہ کریں کہ اگر یہ آدمی چاہتا تو یہ اپنی انگلی بھی نہ ہلاتا, رومن سلطنت تباہ ہو جاتی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, کوئی ڈانٹ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کہیں پہ قید میں ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا کام منادی کرنا ہے, آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دینا ہے. پادری صاحب جب ہزار ثانی ختم ہوئی تو کلیسیا نے رسولی پیٹرن چھوڑ کے سردار کہنوں والا, فقی فریسیوں والا پیٹرن, اونچی اونچی کرسیاں, اونچے اونچے عصا, اونچی اونچی ٹوپیاں, بڑے بڑے چوگے, پھر ہمیں پوزیشنز مل گئیں اور پھر ہم ڈیمی گاڈ بن گئے, اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اور اس پہ ستم کہ جب برِ صغیر میں منادی کی گئی, یقیناً بہت اچھے خدا کے خادم آئے, مشنری آئے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ منادی کا طریقہ کار کیا تھا. منادی کا طریقہ کار تھا کہ یہ تم کہو یسوع خدا کا بیٹا, ہم تمہیں کھانا دیں گے, ہم تمہیں کپڑا دیں گے. تو جب آپ کی اور آپ یقین کریں کہ 5 نسلیں گزر چکی ہیں, ہمارے اندر سے بھوک جو ہے وہ کیوں نہیں جا رہی, کیونکہ ہماری آغاز جو ہے ہمارا وہ وہاں سے ہوا تھا. تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جو پاکستانی خادمین ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ 8ویں پاس ہیں یا 10ویں پاس ہیں, اور باہر کے خادمین جو ہیں, تو 1920s میں بھی باہر سیمنریاں بہت اچھی تھیں. تو تب چرچ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں باہر ٹرین کیا, تب کیوں ان کو 5ویں پاس اور 8ویں پاس کو ہی سندیں دے دی. تو دیکھیں وہ آج تک وہ چیز ختم ہی نہیں ہو رہی, شاید 100 سال اور لگ جائیں. تو دیکھیں بنیادیں ہی جو ہیں, اگر آپ برِ صغیر کی صرف بات کر لیں تو بنیادیں بھی بہت زیادہ غلط ہیں. آپ نے منادی کن لوگوں میں کی اور کس طرح ان کو لے کے آئے, تو پھر ایسے ہی ہوگا جب ہو رہا ہے. وہ چیز بریک لیں گے, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں, کہیں جائے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع ارشاد اعظم, اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, ایلڈر کامل ناصر صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور مسیح یسوع کے الفاظ شاگرد, اور اپنی چرچ کی بھی بات کی, اور چرچ جو ہے کہ اب کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے. موجودہ چرچ شاگرد بنا رہا ہے یا ممبر بنا رہا ہے, اور اگر شاگرد نہیں بنا رہا تو پھر شاگرد کون بنائے گا؟ جی پادری صاحب, مجھے ایک اپنے جاب کے دنوں کی بات یاد آ گئی. یہ آج کل جیز ہم بڑا یوز کرتے ہیں, جیز پیکج. تو جب میں موبلنگ میں تھا تو جیز لانچ ہوا تھا, تو کالنگ مہنگی تھی لیکن جیز پہ انہوں نے بڑی پروموشن دی تھی. تو جیز کی روزانہ کی جو سیل ہے وہ بڑی اوپر جا رہی تھی, لیکن 1 یا 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ کمپنی کو بڑا لاس ہوا ہے, کیونکہ جتنے بلنگ والے یوزر تھے وہ جیز پہ سوئچ کر گئے تھے, تو وہ ان کے ممبر ادھر چلے گئے, بڑے نہیں تھے. تو وہی بات جو ہے وہ چرچز میں شاید ہو رہی ہے, اور زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ممبر ہی بنائیں. تو لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ممبرز کا بھی بڑا زیادہ قصور ہے. میں پادری صاحب, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن گجرانوالہ میں ایک کرسمس کا پروگرام تھا, تو وہاں پہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا تھا. تو وہاں پہ ایک بھائی آئے ہوئے تھے ہمارے, وہ ان کا ایک چینل ہے, تو لوگ ان کو ہار ڈال رہے تھے بہت زیادہ, ان کو نوٹوں کے جو ہار ہیں نا ان سے انہوں نے بھر دیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ان کو کیوں ہار ڈال رہے ہیں. تو پھر ایک دم میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ان کو ہار نہیں ڈال رہے, وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, کیونکہ سامنے کیمرہ ہے اور وہ اس چینل پہ لائیو آ رہے تھے. تو یہ بھی بات ہے کہ ہم خود بھی ایز ممبر ہوتے ہوئے بھی, کیونکہ ہمیں سکھایا بھی نہیں گیا, تو ہم بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. اور شاگرد جو ہیں آپ کو یا تو نظر نہیں آئیں گے, یا آپ کو پتہ نہیں چلے گا, یا اکا دکا شاگرد ہوں گے. کیونکہ مسیح کا شاگرد جو ہے وہ وہی ہے جو روح کے پھل ظاہر کرتا ہے, جو آپ کو نظر آ جاتا ہے, اور جس کے بارے میں مسیح نے کہا ہے کہ وہ دل کا غریب ہے, وہ حلیم ہے, وہ دوسروں کے لیے غم کرتا ہے, اور وہ مسیح کی خاطر مصیبتیں اٹھاتا ہے. تو یہاں تو کوئی مسیح کی خاطر مصیبت نہیں اٹھانا چاہتا, تو پھر خوشی اور شادمانی وہ کیسے کرے گا, وہ کس طرح سے حاصل کرے گا. اچھا, میں ایک اور جو چیز جو میں کہنا بھی چاہ رہا تھا
کہ جب ہم ارشاد اعظم کی بات کرتے ہیں تو یہ حکم ہے یا وصیت ہے؟ بھائی صاحب یہ تو بعد میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو حکم کہتے ہیں، کچھ لوگ وصیت کہتے ہیں، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے. تو میں اس کو کہوں گا یہ خدا کی مرضی ہے اور اس لیے اس کو کہا گیا. تو مسیح کے حکم اور بھی بہت زیادہ ہیں. مسیح نے کہا ہے میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں محبت رکھو. پھر مسیح نے کہا ہے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو. اور متی کی انجیل 5، 6 اور 7 باب تو ساری شریعت ہے مسیح کی، اور اس میں بہت زیادہ حکم ہے اور ہمیں ہر ایسپیکٹ جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن یہ اس لیے بھی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اعمال پہلا باب بھی ملایا جاتا ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح نے بالکل اپنے صعود سے پہلے یہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ابھی بات وصیت کی ہو رہی ہے، تو لاسٹ ورڈز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں بیفور اسینشن. اس لیے بھی ان کی اہمیت زیادہ ہے. اور ان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان الفاظ کے کچھ عرصے کے بعد روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور کلیسیا کا جنم ہوا ہے. تو مسیح نے کہا تھا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو، جو میں کرتا ہوں، تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے. اور یقیناً اس کے شاگردوں نے بڑے کام بھی کیے ہیں، اور بڑے کام آج بھی ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہو بھی رہے ہیں. اس لیے ہم اس دنیا میں ہیں اور یہ دنیا قائم ہے. لیکن پاکستان میں شاید کم ہو رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی. لیکن پاکستان میں کم ہیں. اس بات وہی آ جائے گی کہ بات ہم رفتار کی کریں گے کہ شاید وہ رفتار اس طرح سے نہیں ہے. ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں حکم اوبے کرنا، یسوع کا حکم اوبے. ویسے اوبے ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے یا نہیں ہو رہا؟ جی پادری صاحب، کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں اور ہم 100% نہیں بھی ہو سکتے، لیکن زیادہ تر جو ہے مفادات زیادہ ہیں. تو آپ کے توسط سے یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی کلیسیاں سے دیگ کو باہر نکالا جائے، کیونکہ ہم کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ، پریسبیٹیرین، پینٹیکوسٹل، بیپٹسٹ یہ نام ہے ہمارے، لیکن ہمارا ایک ہی نام ہے دیگی کلیسیا. آپ کھانا بنائیں گے تو لوگ آئیں گے. تو یعنی کہ یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے اور اس پہ ہمیں خریدا جا سکتا ہے. ہمیں اس چیز کو میری یہ سجیشن ہے اور میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ ہمیں یہ جو فریلز ہیں ساتھ اٹیچ کر دی ہیں ہم نے عبادت کے تعلیم کے، ان کو ختم کرنا چاہیے. ایک خادم جو ہے اگر وہ کسی کے پاس جا رہا ہے تو وہ کسی لالچ کے بغیر نہ جائے. اگر کوئی کسی کو بلا رہا ہے تو وہ یہ سوچ کے نہ بلائے کہ میں پادری مقبول صاحب کو بلاؤں گا تو پہلے میں 8-10 ہزار کھانے کا کروں، 5-6 ہزار کے ہار لے کے آؤں تو پھر وہ آئیں گے. تو یہ چیزیں بھی تو نکالنی پڑیں گی. خداوند یسوع مسیح اور یہاں اس کے رسولوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نبیوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہم یہ کون سی ریت لے کے چل پڑے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ میں نے کچھ ویڈیو دیکھی ہیں، وہ تو لوگوں کو انہوں نے وہ دولہے والے پگڑیاں بھی پہنائی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں دولہا تو بھی آئے گا، تو پھر یہ کون سے منی دولہے جو ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو خدا کا فرمان خروج کی کتاب 20ویں باب میں ہے کہ تو میرے آگے کسی غیر معبود کو نہ مان. لیکن ابھی اتنے ڈیمی گاڈز ہیں، ہم اپنے اندر خدا ہیں. ہر آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے. تو ہمارے ٹیچر تھے آرگنائزیشن بیہیویئر کے، وہ کہتے تھے پاکستان میں ہر بندہ اپنے آپ میں ایک عالم ہے. تو یہ علمیت جو ہے نا، نام نہاد علمیت، یہ بھی نکالنے کی ضرورت ہے. اب جیسے آپ نے یہ بات کی ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں روایات یا جو ہمارے رواج ہیں، ہم ان کی تو پاسداری کر رہے ہیں لیکن ارشاد اعظم کی پاسداری نہیں کر رہے. جی تو پھر ہماری سمت کیا ہے؟ پادری صاحب، روایات کو دیکھنا پڑے گا. جو روایات کلام مقدس کے مطابق ہیں یا کلام مقدس سے ٹکراؤ جن کا نہیں ہے، فار ایگزامپل لینٹ ہے، لینٹ کا ذکر بائبل میں تو نہیں ہے لیکن لینٹ میں برائی بھی نہیں ہے. تو اب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سی روایات ہیں کہ جو چرچز میں آ چکی ہیں جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا چرچ ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس پنجابی کلچر کی ہیں، تو ان کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کلام سے پیچھے لے کے جاتی ہیں. تو آپ پھر کلام تک کیسے پہنچیں گے؟ روایات بہت زیادہ آ جاتی ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. ایک عام سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جب ہم اپنی روایات کی بات کرتے ہیں، اپنی رسموں کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک یہ درست ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ پر جو مذہب ہے اس کے اوپر روایات جو ہیں سبقت لے جاتی ہیں؟ جی لے جاتی ہیں، لیکن یہ دستور ہے دنیا کا.
اور یہ دنیا کا دستور اس لیے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے, دنیا کے حساب سے رہنا ہے. اور چونکہ معاشرے کا اثر ہے, فیملی کا اثر ہے, کلچر کا اثر ہے, آپ کی زبان کا اثر ہے, تو ضرور بالکل روایات جو ہیں وہ ایک, میں اس خیر یہ اس کو کوئی ٹاپک نہیں بنانا چاہتا, لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم جب چرچ میں جاتے ہیں جوتا اتار کے جاتے ہیں, تو یہ بھائی صاحب کلچر ہے, یہ مشرق کا کلچر ہے. آپ گھر میں جائیں گے, آپ مسجد میں جائیں گے, آپ چرچ میں جائیں گے, آپ مندر, آپ کہیں پہ بھی جائیں گے, آپ جوتا اتار کے جائیں گے. اب بہت سے چرچز میں جوتا نہیں اتارا جاتا, تو بہت سے لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں, جبکہ یہ غلط بات ہے, یہ روایت ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ احترام کرتے ہیں کریں. لیکن کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں مقدس موسیٰ کی بات کو, تو خدا نے کہا کہ اس جگہ پر تو جوتا پہن کے نہ آ. اب اس کو آپ روایت کہیں گے یا خدا کے کلام میں خدا کے خود الفاظ؟ بھائی صاحب بپتسمہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, وہ جوتی پہن کے آ رہا ہے. تو دیکھیں دونوں میں فرق تو آ گیا نا, کیونکہ حالات کا فرق ہے. تو جہاں پہ اس کو کہا گیا ہے کہ تو اپنا مقدس موسیٰ کو خدا نے کہا ہے, تو وہ دیکھیں وہ کرائسٹوفینی ہے, وہاں پہ ظہور ہے اس ذات کا. تو ابھی بالکل خدا ہمارے ساتھ ہے, پاک روح ہمارے ساتھ ہے, مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہوں, لیکن وہ ظہور ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہیں وہ کرائسٹوفینی یا تھیوفینی ہے. تو بالکل وہ ایک ویسے بات ہے کہ موسیٰ پھر بھی جوتا اتار دیتا, اتنا جلال تھا وہ اتنی ہیبت تھی, تو وہ تو جوتا ویسے ہی اتار دیتا. تو بالکل, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کلچر ہے ہمارے. ہم جوتے اتار کے جن خادمین کو سنتے ہیں مغرب کے, وہ جوتے پہن کے کلام کرتے ہیں اور بڑا اعلیٰ کلام کرتے ہیں اور بڑا زیادہ علم ہے ان کے پاس. تو یہ کلچر ہے, یہ سب کا اپنا اپنا کلچر ہے. تو اس کلچر میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کو آگے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز, ہم اب اس کو چونکہ ہم سم کی طرف آئیں گے, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ہم ارشاد اعظم ہی کی بات کرتے ہیں, تو ارشاد اعظم کے لیے روحانی بلوغت یا میچورٹی کا ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ لازمی ہے, لازمی ہے. آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا گھر میں. میں پانچ صاحب اس کو ایسے مثال دے سکتا ہوں, میں نے ایک جگہ پہ یہ مثال دی تھی. میں نے کہا میں آج جو بھی تھوڑا بہت, بالکل کچھ بھی نہیں, آپ اس کو کہہ لیں کہ اگر مجھے کچھ پتہ ہے تو ظاہری میں نے سیمنری سے لیا ہے, اپنے والد صاحب سے لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنڈے اسکول سے بہت کچھ سیکھا, اور میں نے سنڈے اسکول سے اس لیے بہت کچھ سیکھا ہے کہ گھر میں میری ماں نے, ہماری ماں نے ہمیں بائبل کے جو واقعات ہیں وہ پڑھ کے سنائے ہیں. تو ضروری ہے آپ گھر سے شوق پیدا کریں, پھر آپ سنڈے اسکول کو مضبوط کریں. سیمنری جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں لڑکے سیمنری میں, اور مختلف قسم کے آتے ہیں, کچھ تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ گھر سے ٹریننگ نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ نے کسی کو سکھانا ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. اور آپ اگر مسیح خداون کے پیٹرن میں دیکھیں تو خداون یسوع مسیح نے سب سے پہلے 3 سال اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے. اور یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات, جی اٹھنے کے بعد 40 دن کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کو سکھاتا رہا, ریویژن. تو آپ دیکھیں کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا ہے, تو ٹھیک ہے 40 سال وہ پھرتے تو رہے ہیں, لیکن وہ 40 سال ہی ہم ان 5 کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو دنیا کا سارا قانون آئین تو ڈیزرٹ سے آیا, وہیں سے آیا. تو خدا نے 40 سال ان کو تیار کیا ہے اور ان کو پرومس لینڈ میں لے گیا. اور مسیح نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے, 40 دن ریویژن کروائی ہے, اور مسیح نے ان کو پرومس لینڈ نہیں دیا. مسیح نے کہا ورلڈ از یورز, زمین کی انتہا تک تم چلے جاؤ. تو زمین کی انتہا بالکل, اور خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تیرے وسیلے سے اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. تو وہ اسی طرح برکت پائی ہے. مسیح خداوند اس نسل میں سے ہیں, اس کے شاگرد اس نسل میں سے ہیں, اور آج ساری دنیا نے برکت پائی ہے, اور دنیا بھی برکت پا رہی ہے. اور یہ یقیناً خدا پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اس کی رفاقت ہمارے ساتھ ہے. تو ہم کس طرح اس چیز سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے یوں کہیں کہ ارشاد اعظم پہ آج بھی ویسے ہی کام ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسیحت ہے, مسیح لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ بندہ کے پائے جا رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے صحیح
رفتار سلو ہی صحیح لیکن جی کام ہو رہا ہے، ارشاد اعظم جو ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ ہو رہی ہے، جی بالکل وہ کیا جا رہا ہے، بالکل یا کوئی ان پڑھ ہے یا کوئی پڑھا لکھا ہے، کس طرح سے بھی جو بھی اس کے پاس ریسورسز ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کو وہ لیتا ہوا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. جی کام ہو رہا ہے. اگر ہم تھوڑا 100 سال پیچھے چلے جائیں یا 70-80 سال، تو ہمارے دادا جی کے استاد تھے ڈاکٹر لبو مل، اور ڈاکٹر لبو مل کا بہت زیادہ نام ہے، لیکن وہ میٹرک تھے یا انڈر میٹرک تھے، لیکن انہی کے شاگرد ہیں ڈاکٹر کے اللہ سے. تو یقیناً آپ کی کوالیفیکیشن بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کو اپنے کام سے جو محبت ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اور پھر رول قدس کی رفاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اگر رول قدس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہے، خدا باپ کی مرضی ہے اور مسیح خداوند کا فضل ہے، تو پھر اس کا کام ہو کے رہے گا. زمین بھی آپ کی ہے اور آسمان بھی آپ کا ہے. جس طرح تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پہ بھی ہو. آسمان پہ وہ اپنی مرضی پوری کرتا ہے اور زمین پہ اس کی مرضی اس کے شاگرد پوری کر رہے ہیں اس کو. کوئی پیغام آپ آج کے اس موضوع کے حوالے سے کلیسیا کو دینا چاہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح میرا نجات دہندہ ہے، تو پھر یہ حکم صرف شاگردوں پر نہیں، ہر اس شخص پر ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، یہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے. اس کے لیے پادری ہونا یا بشپ ہونا یا ایلڈر ہونا مقصود نہیں ہے، وہ اس کے پیغام کو لے کر جا سکتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی پادری صاحب، بالکل صرف پادری صاحبان جو ہیں وہ مسیح کے شاگرد نہیں ہیں. ہر ایک مسیحی جو اس کا خون خریدا ہے، جو اس کا چنا ہوا ہے، جن کے لیے اس نے جان قربان کی ہے، اور جو اس کے بہن اور بھائی ہیں، جو اس کے آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، فرزند ہیں، سب کا یہ کام ہے. اور اس میں بنیادی بات ہے کہ مسیح خداوند نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں محبت رکھو. اور کیسی محبت؟ جیسی محبت میں نے تم سے رکھی. تو دیکھیں، مسیح خداوند والی محبت رکھنی پڑے گی. وہ محبت ہمیں کہاں ملے گی؟ آپ کرنتھیوں 13 باب میں اگر جائیں تو وہاں پہ لکھے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اگر میرا ایمان یہاں تک کامل ہو، اگر میرے پاس کل علم، یہ انسان کی محبت ہے. اور مسیح کی محبت ہمیں نظر آتی ہے کہ محبت ریاکاری نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، نازیبا کام نہیں کرتی. اور اینڈ میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہے، لیکن افضل تو محبت ہے. تو افضل محبت کیوں ہے؟ ہم تو ایمان کے سہارے زندہ ہیں، ہم تو مسیح پہ امید رکھتے ہیں. تو افضل محبت اس لیے کہ وہ محبت مسیح نے ہمارے سے کی ہے. تو مسیح نے ایسے محبت کی ہے کہ ساری کلیسیا یہ بات جانتی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر. مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت. تو کثرت کی زندگی آپ کے پاس ہے، آپ آپس میں محبت رکھیں. آج پادری صاحب سب سے جو میں دیکھتا ہوں کمی، وہ تحمل کی ہے. نہ کلیسیا میں تحمل ہے، نہ گھروں میں تحمل ہے، نہ لیڈرشپ میں تحمل ہے، اور نہ بائکس والوں میں تحمل ہے روڈ پہ. تو آپ کو تحمل نہیں نظر آئے گا. سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا. یقیناً ہم ارشاد اعظم پر بات کر رہے تھے، اور خدا کے خادم ایلڈر کامل ناصر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ان باتوں کو جو خدا کے کلام میں سے آپ تک پہنچائی ہیں. اور ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں اس حکم کی اہمیت کیا ہے، میرا فرض کیا ہے. شاگردوں کو ایک چیز دی گئی اور شاگرد مختلف جگہوں پر گئے اور جا کر اس منادی کو، اس انجیل کی خوشخبری کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، انہیں سنایا. اور اس کا رزلٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں زیادہ تر مسیحی ہیں. اب یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کام دیا گیا ہے، میں وہ آگے لے کر چلوں، آپ اسے لے کر چلیں، تاکہ مسیح کا نام جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا، جنہوں نے اس کا نام نہیں سنا، وہ اسے نہیں جانتے، ہم وہاں تک لے کر جائیں. اور سب سے پہلے میں خود اسے جانوں. اگر میں اسے پہچانتا ہوں تو تب میں دوسروں کو جا کر اس کے بارے میں بتا سکوں گا. اسی کے ساتھ آپ اجازت چاہیں گے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر. تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کریں، اور اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے.